وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں اسموک کنٹرول مشن، فیصل آباد کی انتظامیہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد میں ناکام۔ فیصل آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی دھجیاں، دکانیں 3 بجے سے پہلے کھل گئیں۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر تمام تر وسائل کے باوجود مارکیٹیں بند نہ کرا سکے۔ سٹی 41 کی نشاندہی پر تاجر رہنما خود پہنچ گئے، 3 بجے سے پہلے کھلنے والی مارکیٹس، بازار بند کرا دیے۔ چنیوٹ میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن، تمام تعلیمی ادارے بند رہے۔ جھنگ میں مارکیٹیں جزوی طور پر بند رہیں گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر متعدد دکاندار گرفتار۔ چنیوٹ میں ناک، کان اور گلے کے مریضوں کے لیے بری خبر، ضلع کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ENT ڈاکٹرز ہی نہیں، مریض شدید پریشان دکھائی دینے لگے۔ گندم کی کاشت کا سیزن، فیصل آباد ڈویژن میں بلیک مافیا سرگرم، کھاد کی مصنوعی قلت، بلیک میں فروخت۔ یوریا اور DAP 300 روپے مہنگی، یوریا 3600 اور DAP کوئی بوری 13300 روپے کی ہو گئی۔ کمالیہ میں بھی انتظامیہ کی لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے کسان کھاد کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل۔ جھنگ میں کسانوں کو کروڑوں کی عدم ادائیگی، مقامی مل نے گنا خریدا نہ کرشنگ شروع کی۔ کاشتکار پریشان، ضلع انتظامیہ کا نادہندہ شوگر مل کے معاملے پر کین کمشنر سے رابطہ، کین کمشنر آئندہ 3 روز میں فیصلہ کریں گے۔ سٹی ٹریفک فیصل آباد کی کم عمر اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہم، 18 نومبر سے اب تک 4000 چالان، 200 مقدمات اور 11 گاڑیاں بند کروا دی گئیں۔ ترجمان ٹریفک پولیس حشام بٹ کہتے ہیں، والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ ہرگز نہ کرنے دیں۔ جھنگ میں پیسکو کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی بند، دورانیہ 6 گھنٹے سے طویل ہونے لگا۔ کاروباری اور گھریلو صارفین کی پریشانی میں مسلسل اضافہ۔ پولیس اسٹیشنز کو اسپیشل تھانوں میں تبدیل کرنے کے دعوے کاغذوں سے آگے نہ بڑھ سکے۔ فیصل آباد کا تھانہ منصور آباد خستہ حالی کا بدترین نمونہ، کرائے کی پرائیویٹ بلڈنگ میں واقع تھانہ منصور آباد میں تفتیشی افسران کے لیے کمرے ہی موجود نہیں۔ تفتیشی افسران دکانیں کرائے پر لے کر امور کی انجام دہی میں مصروف، کرائے کی بھی جیب سے دینے پر مجبور۔ پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولوں میں عمارتوں کی مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے 5 ارب 47 کروڑ 53 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ اسکولوں کو ضرورت کی بنیاد پر نان سیلری بجٹ جاری کیا جائے گا۔ CEOs ایجوکیشن کو ڈیمانڈ تک تیار کرنے کی ہدایت۔ بچوں کو آج پولیو کے 2 قطرے پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ جھنگ میں 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے بچوں کو قطرے پلائے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں افتتاحی تقریب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد بھٹی، CEO ہیلتھ ڈاکٹر احمد شہزاد، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افتخار نور، MS ڈاکٹر شہباب عالم کی شرکت۔ فیصل آباد کو پولیو فری بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کے اقدامات، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے ہلال پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولیو مہم میں 15,36,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ 5,000 سے زائد ٹیمیں پولیو مہم میں حصہ لیں گی۔ SSP انویسٹیگیشن فیصل آباد، محمد اجمل کی جڑاوالہ میں کھلی کچہری، سائلین کی بڑی تعداد شریک۔ SSP محمد اجمل نے مسائل موقع پر حل کیے۔ SSP انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کھلی کچہریاں تمام ٹاؤنز میں لگائی جائیں گی۔ کھلی کچہری میں SP جڑاوالہ عابر ظفر، DSP اور SHOs بھی موجود۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چنیوٹ زاہد فرید کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کا دورہ، صحافیوں نے شہری مسائل کی نشاندہی کی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائیاں، گرین بیلٹس اور پارکس کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالب علموں کی DGFDA سے ملاقات، شہری ترقی اور مستقبل پر سوالات۔ DG محمد آصف نے طلباء کو جاری ترقیاتی اور آئندہ منصوبوں بارے آگاہ کیا۔ فیصل آباد کے نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں لٹریری فیسٹیول کا دوسرا روز، پہلے سیشن میں مشہور ادبا، کالم نگار، فنکار، اداکار اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک۔ دوسرے سیشن میں ڈاکٹر توحید چٹھا، ڈاکٹر خولا چیمہ، پیٹر بینس کی آمد۔ تیسرے سیشن میں مختلف کتابوں کی رونمائی۔ چوتھے سیشن میں کالم نگار نور الہدیٰ شاہ اور اصغر ندیم سید کی شرکت۔ پانچواں سیشن ہوا بھی سانس لیتی ہے۔ پانچواں سیشن میں جواد سہیل، منزہ نظیفیہ فاطمہ، ڈاکٹر ذل مریم شامل۔ چھٹے سیشن دی اسمائل سنیچرز میں سینیٹر رضا ربانی اور ادیب حارث خلیل کی شرکت۔ کہا، ادب اور محنت کش کا تعلق ریاست نے توڑا، محنت کشوں کی تحریک کو بڑے منظم انداز میں ختم کیا گیا۔ ساتویں سیشن میں افسانہ نگار مظہر الاسلام کا اظہار خیال۔ آٹھویں سیشن میں ثروت محی الدین، نیلم احمد بشیر، زاہد حسن شریک۔ لٹریری فیسٹیول کے 9ویں سیشن کا موضوع امید کی کرن یا لمحہ فکریہ ہے۔ 10ویں سیشن کا موضوع سوشل میڈیا صحافت کا نعم البدل۔ پینل میں رسول بخش رئیس، وجاہت مسعود، اربا شاہد شامل ہیں۔ نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم فیصل آباد میں لٹریری فیسٹیول کا 11واں اور آخری سیشن، ٹی وی ڈرامہ اور نئے امکانات جاری۔ پینل میں بہروز سبزواری، سرمد کھوسٹ، ظفر معراج، بی گل، شیبہ عالم اور ندیم اصغر سید شامل۔ معروف شاعر عدنان بیگ کی بھی شرکت۔ عدنان بیگ کا کہنا تھا کہ ادب سے وابستہ سیشنز میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں 10ویں لٹریری فیسٹیول کا دوسرا روز، کتابوں کے اسٹالز بھی سج گئے۔ خواتین کی کثیر تعداد میں کتابیں خرید لیں۔ کہتی ہیں، بہت عمدہ کتابیں دیکھنے کا موقع ملا، مطالعہ کے لیے خرید لیں۔ نکیوی کاروان ادب کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال میں ادیبی ایوارڈ تقریب۔ ڈاکٹر ریاض مجید، ڈاکٹر احسان اللہ طاہر، احمد عدنان طارق، ڈاکٹر جعفر حسن مبارک، آزاد نقیبی، رستم نقیبی، ڈاکٹر شبیر قادری کی خصوصی شرکت۔ ڈاکٹر ماجد مشتاق، ڈاکٹر وارث علی وارث اور ریاض قادری کی نقابت۔ ادب کے لیے خدمات میں مصنفین اور شعراء میں ایوارڈ تقسیم۔ توبہ ٹیکسنگ میں بار انتخابات کی سرگرمیاں زور و شوروں سے جاری۔ امیدوار برائے صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اسد منظور بٹ اور امیدوار برائے سیکرٹری قادر بخش چاہل کی انتخابی مہم۔ توبہ ٹیکسنگ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی آمد وکلاء کی جانب سے ٹی پارٹی اسد منظور کا کہنا تھا کہ منتخب ہو کر وکلاء کی فلاح کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ چنیوٹ میں اب گاؤں چمکیں گے، پروجیکٹ پر کام تیز۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کی ہدایت پر دیہاتوں میں صفائی کا عمل تیز کر دیا گیا۔ اور چناب ایجوکیشنل کیمپس فیصل آباد میں رنگا رنگ کلچرل فیسٹیول، بچوں کی شاندار پرفارمنسز، ڈھول کی تھاپ اور بھنگڑے سے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ڈویژنل ڈائریکٹر مزمل یار، ڈپٹی ڈیو طیب بھٹی نے خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین NGOs نیٹ ورک میاں ندیم، حمزہ ندیم، یوسف عدنان اور دیگر بھی شریک۔